السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات و تحلیلات پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے. درود و سلام سرور کونین، تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں سے انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کے ہمارے اوپر یہ بھی احسان عظیم کیا کہ ہمیں دین اسلام کے نور سے منور کیا ہے. دین اسلام یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس دین کے جو احکامات ہیں، اعتقادات ہیں، ان کو عموماً دو طرح کی چیزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کچھ کا تعلق انسان کے باطنی اعتقادات کے ساتھ ہے، جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، اور کچھ کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، جو وہ عمل کرتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی نظر آتا ہے. ان کو ارکان کہا جاتا ہے، اور دین اسلام کی بنیادیں اور ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ اللہ کے نبی نے 5 بتلائی ہیں، اور ان 5 میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکن کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی. اس کو میں اور آپ نماز کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اس دین کی جو بنیاد کھڑی ہے وہ نماز پر کھڑی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب انسان اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن انسان کا سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، فرمایا اگر وہ نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گیا
اس کے نماز والا معاملہ ٹھیک ہو گیا تو فرمایا وہ سارے اعمال میں ہی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر وَإِن فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، اگر وہ نماز کے مسئلے میں پھنس گیا، نماز کے معاملے میں سستی ہوئی، نماز کی حفاظت کرنے والا نہ ہوا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ سارے ہی مسئلوں میں پھنس جائے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمیں بتلاتا ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ میری اور آپنی اور مومنوں کی ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے اور جب آپ نماز کے لیے اذان کی آواز سنتے، مؤذن پکار لگاتا، اللہ کے گھر سے آواز آتی، تو اللہ کے نبی ہمارے درمیان ایسے ہو جاتے جیسے کوئی بیگانہ شخص ہے۔ آپ ہر کام کو ترک کر دیتے، ہر چیز کو چھوڑ کے نماز کی تیاری کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی شوق تھا، وہ نماز کی بڑی حفاظت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی یہ صفت بیان کی ہے اور ایمان والوں کے متعلق اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے جو بندے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد سے یہ تجارت، یہ اپنے کاروبار، فرمایا یہ ان کو اس سے غافل نہیں کرتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے سے، نماز کی حفاظت کرنے سے یہ چیزیں ان کو غافل نہیں کرتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ زکوٰۃ دینے میں بھی سستی نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن انسانوں کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو رہی ہوں گی۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ جس دن انسانیت کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا ایمان والے اس دن کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ جب انسان اپنی منزل کو نہ بھولے، جب انسان کے سامنے اس کا ایک گول ہوتا ہے جس کو اس نے اچیو کرنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ہر صلاحیت کو اس کے لیے وقف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن سے، اور وہ ایسا ہولناک دن ہوگا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی مناظر بیان کیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج دنیا میں یہ رشتے جو ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے تک جاتے ہیں، ماں سے بڑھ کے اولاد کے ساتھ کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ماں بھی اپنی اولاد سے بھاگے گی۔ یہ باپ جو اولاد کے لیے دن رات کو ایک کر کے محنتیں کرتا ہے کہ میری اولاد کی زندگی جو ہے وہ آسائشوں والی ہو جائے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ باپ بھی اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ جب انسان کے سامنے یہ منزل ہو پھر وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النور کی ان آیتوں میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں مگن ہو کے، اسلام کا یہ ایک بڑا خوبصورت نظریہ ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ تم بالکل تارک دنیا بھی نہ ہو جاؤ، اپنی جو ضروریات ہیں
اپنے اہل و عیال کی جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی تم نے پورا کرنا ہے، تارک دنیا ہو کے سادو ازم کو اختیار کر کے دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ سے تقوی اختیار کرنے میں اتقاکم و اشقاکم، سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے بڑھ کے تقوی کو اختیار کرنے والے تھے، وہیں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، دنیا سے تارک ہونے کا اسلام ہمیں نظریہ نہیں دیتا، لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم ضرور دیتا ہے کہ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں بھولنا۔ صحابہ اکرام کا نمازوں کے لیے کیسا شوق ہوتا تھا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کے پیچھے قدموں کی آوازیں سنی، فلما صلی فقال ما شأنکم، جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے پوچھا میرے صحابہ یہ کیا مسئلہ ہے، پیچھے قدموں کی آوازیں آتی ہیں۔ صحابہ کا شوق اور ذوق دیکھیے ذرا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نماز کے لیے جلدی کرتے ہیں کہ ہم جلدی پہنچ کے نماز کے حصے کو پا لیں، کہیں وہ ہم سے فوت نہ ہو جائے۔ یہ وہ شوق ہے صحابہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اذا اتیتم الی الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ والوقار، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ سکینت کے ساتھ چل کے، وقار کے ساتھ چل کے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ فرمایا جو نماز تم پالو فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، جو پالو اس نماز کو ادا کر لو، جو تمہاری نماز رہ جائے فرمایا اس کی قضائی دے لیا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا یہ ذوق اور شوق ہوتا تھا کہ ہم نماز میں جلدی آنے والے ہوں، نماز کو پانے والے بنیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ینتظرون العشاء، عشاء کی نماز کا اتنا انتظار کیا کرتے تھے، بسا اوقات اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے لیے لیٹ آتے، حتی تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جایا کرتے، صفوں میں بیٹھے نماز کے لیے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ نیند کا غلبہ بھی ہوتا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کہ ان کا وہ جو شوق تھا، وہ جو ایک تعلق تھا نماز کے ساتھ، وہ اس بات پہ مجبور کرتا، اس قدر وہ ذوق اور شوق تھا کہ صحابہ وہاں پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ نیند غالب آ رہی ہوتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں اپنا گورنر بنا کے بھیجا، والی مقرر کیا، جب وہاں پر گئے تو اللہ کے نبی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ فرمایا معاذ جب تم، وہ اہل کتاب ہیں جن کے پاس تم جا رہے ہو، فرمایا وہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی تھی، تم ان کے پاس جا رہے ہو اور سب سے پہلے جا کے فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم نے ان کو بلانا ہے، فرمایا وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب سے پہلے یہ دعوت دینا کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔ فرمایا جب وہ تمہاری یہ بات مان لیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، فرمایا جب وہ تیری اطاعت کر لیں، اس بات کو تسلیم کر لیں، اسلام قبول کر لیں، تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو بتلانی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ، اے معاذ ان کو بتلانا، ان کو اس بات کی خبر دینا کہ ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات، اسلام کے قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو ان کو دینا ہے وہ کیا ہے؟ کہ انہیں بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور رات کے اندر اللہ نے یہ 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں۔ جب وہ اسلام کو قبول کر لیں تو سب سے پہلا حکم ان کو یہ دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو حافظوا علی ہؤلاء الصلوات الخمس، لوگو یہ جو 5 نمازیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں ان کی حفاظت کیا کرو۔ اور نماز کی حفاظت کا جو مطلب فقہاء نے بیان کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان 5 نمازیں پڑھ لے، بلکہ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت پر اور جماعت کے ساتھ ادا کرے، جب دل چاہے اس وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیے ہیں، فرمایا ان اوقات کے اندر نماز پڑھا کرو، حیث ینادی بہن، جہاں پر بھی تمہیں اللہ کے گھر سے پکار دی جائے، جب وقت ہو جائے تو تم نماز کے لیے حاضر ہو جایا کرو۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، جو آدمی ان نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، جو یہ نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ آدمی ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ آدمی جو نماز سے پیچھے رہتا تھا اس کو واضح منافق سمجھا کرتے تھے، جو نماز کے لیے نہیں آتا تھا ہم اس کو منافق سمجھا کرتے تھے، اور واضح وہ منافق ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، اللہ اکبر، کہ اگر ایک آدمی خود مسجد میں نہیں چل کے آ سکتا، یؤتی بہا بین رجلین، حتیٰ کہ وہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کے مسجد میں پہنچنے والا ہوتا تو وہ جب اذان کی آواز سنتا تو مسجد پہنچا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں نماز سے پیچھے رہنے والے آدمی کو لوگ منافق سمجھتے تھے، اور وہ منافقین جنہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا وہ بھی اپنے اس نفاق کے پردے کو رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ کئی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم منافق ہیں، کیونکہ جو آدمی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا اس کو تو صحابہ واضح منافق سمجھتے تھے۔ وہ اپنے اس نفاق کے پردے کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ آ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، نمازیں پڑھنے والے بھی
سستیوں کے شکار ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سال کے بعد صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یہ زمینی حقائق بتا رہا ہوں، ہمارے درمیان ہی وہ لوگ رہتے ہیں، اور آپ کو ایسے ایسے بھی مل جائیں گے جو صرف شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں، آئی ڈی کارڈ پہ صرف مسلمان لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کئی سال ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بہانے بہت ہیں، میں مصروف بڑا ہوتا ہوں جی، میری تعلیم کا مسئلہ ہے جی، اور ایک ہمارے ہاں ایک ایسا بہانہ ہے، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں جی۔ بھائی یہ کون کرے گا؟ جبریل علیہ السلام نے تو آ کے نہیں کروانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے کہ اس کے بغیر کچھ چارہ ہی نہیں ہے۔ لوگ مصروفیت کا بہانہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ جتنے انعام کرے، ہم جتنے مصروف ہوں، اللہ ہمیں جتنے بڑے عہدوں پہ لے کے جائے، ہمارا حق یہ بنتا ہے ہم اللہ کے سامنے اتنا ہی زیادہ گرنے والے بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اللہ کے سامنے اتنا کھڑا ہوتے، اتنے کھڑے ہوتے، حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتا۔ اور امی عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن اللہ کے نبی سے سوال ہی کر لیا کہ اللہ کے نبی، آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس اللہ نے جس پہ میرے اوپر اتنے انعام کیے، اتنے احسان کیے ہیں، کیا میں اس اللہ کا شکر کرنے والا نہ بن جاؤں؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے یہ روایت بھی بیان کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ فرمایا جو آدمی اس نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اس کے وقت پر اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ محافظت ہے۔ فرمایا جو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے کانت لہ نورن، یہ نماز اس کے لیے نور ہوتی ہے۔ نور کا کیا مطلب ہے؟ نور کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس دنیا میں چلتے پھرتے اسے اللہ کی طرف سے ایک ایسی بصیرت ملتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی اطاعت میں ڈھال کر دیکھتا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کا حکم دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کہاں پر ہے اور کیسے ہے، اور پھر یہ نور کل قیامت کے دن بھی اس کے کام آئے گا، اور یہ نماز اس کے لیے قبر میں بھی نور ہوگی۔ وہ قبر جہاں پر اندھیرے ہیں وہاں پر روشنیاں ہم نے لے کے جانی ہیں۔ فرمایا یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم، فرمایا کل قیامت کے دن مومن اور مومن عورتیں اور مرد، ان کا نور جو ہے وہ جو دنیا میں اپنے نیک اعمال اکٹھے کرتے رہے ہیں، فرمایا وہ قیامت کے دن ان کے لیے آگے آگے چل کے ان کو اللہ کی جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ نور ہے نماز۔ وَبُرْهَانًا،
اور یہ نماز دلیل ہے اس کے مسلمان ہونے کی. برہان دلیل کو کہتے ہیں. فرمایا یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے. وَنِجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا یہی وہ نماز ہوگی جو اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی بنے گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، فرمایا جس آدمی نے اس نماز کی حفاظت نہ کی، جو اس میں سستی کرتا رہا یا اس نماز کا تارک ہوا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یکن لہ نور، اس آدمی کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی. وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا مرضی کامیاب سمجھتا ہو، اس کی کیا کامیابی ہے کہ اگر اس نے اس دارالعمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر نہ کیا. اس کا پڑھا لکھا ہونا، اس کا بڑا فلسفی ہونا، اس کا بڑا کامیاب ہونا، یہ سب کچھ اس کو دنیا میں تو فائدہ دے گا، لیکن اس کے لیے کیا نور کہ وہ اس کے لیے قیامت کے دن ہی کام نہ آ سکے. اور آپ فرماتے ہیں ولا برہان، اس آدمی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے دلیل جو ہے وہ نماز ہے. ولا نجات یوم القیامہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس آدمی کی نجات بھی نہیں ہوگی. اور اس سے اگلے لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا حشر ہوگا کس کے ساتھ؟ ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن ابی خلف. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو کہا کہ کچھ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے، کچھ قارون کے ساتھ ہوں گے، کچھ ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہوں گے، اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ وہ لوگ جو بادشاہت میں حکمرانی کے سلسلے میں اپنے آپ کو مصروف کر کے اپنی نمازیں ضائع کرتے ہوں گے، کیونکہ فرعون بھی ایک بہت بڑا حکمران تھا. فرمایا جو اس سلسلے میں پڑھ کے اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے وہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور فرمایا وقارون، اور قارون فرمایا یہ بڑا مالدار آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق کہا ایک بڑی مضبوط اونٹوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی. فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اور شہوات کے سلسلوں میں پڑھ کے نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے کل قیامت کے دن وہ اس قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وابی بن ابی خلف، اور فرمایا یہ جو مکے کا ایک بہت بڑا تاجر ابی بن ابی خلف تھا، فرمایا جو لوگ تجارت کے سلسلوں میں اپنی دکانداریوں کے سلسلوں میں پڑھ کے نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے کل قیامت کے دن ان کا حشر ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا. آؤ میرے بھائیوں، یہ دارالعمل ہے، یہاں پر محنت کریں، یہاں پر آج اپنی اولادوں کی بھی تربیت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، تاکہ اس کی عادت بن جائے، روٹین بن جائے. جس بچے کی عادت بن جاتی ہے وہ جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتا. اور ہم تو اس عمر میں بچوں کے ساتھ پیار ہی اس قدر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا پڑھ لے گا. اور پھر یہی بچہ ہوتا ہے کل کو ہم کبھی کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں مانتا، دعا کریں یہ نماز ہی نہیں پڑھتا. وہ وقت جو اللہ نے ہمیں آج دیا ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں.
آؤ میرے بھائیوں، اللہ سے ہم اس بات کی توفیق بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر فرمایا ہے، نبیوں کی اولادوں کے تذکرے کرتے ہوئے فرمایا اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے اور اپنی خواہشات میں پڑھنے والے ہیں، فسوف یلقون غیا، کل قیامت کے دن ان کے لیے ندامت ہوگی۔ آئیے اس دن کی ندامت اٹھانے سے پہلے ہم اپنی فکر کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فکر کی توفیق دے کے پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بھائیوں کے لیے ایک اطلاع ہے، جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ لاہور سے ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ تھر پارکر اور مٹھی وغیرہ کے علاقوں میں پانی کے کنبوں کے لیے جا رہی ہے۔ 9 تاریخ کو وہ ٹیم یہاں سے روانہ ہونی ہے، تو 10 کنویں اور 10 ہینڈ پمپ کی ڈیمانڈ تھی، جن میں سے کچھ کا انتظام ہو گیا۔ اگر کوئی بھائی اپنے نام سے، اپنی فیملی کے نام سے وہاں پر کنواں لگوانا چاہتے ہیں یا ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں تو وہ نیچے عمر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول کر لے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر قبول ہوگا تو پھر ہماری نجات ہوگی۔ قبولیت ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے اس کی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے ہیں ان میں اللہ اس قدر اخلاص تو نہیں ہے جس قدر تیری طرف سے مطلوب ہے، لیکن اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ بڑے بڑے انبیاء بھی نیکیاں کر کے یہی کہا کرتے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ان کو تو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں ان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دعا کریں اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انت الشافی لا شافی الا انت، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح،
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم